الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، بیویوں کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تعذلوہن تو نہ روکو تم ان عورتوں کو۔ یہ دیکھیں یہاں پر نا اجلہن، اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ہن، اور فلا تعذلوہن، ہن کا لفظ آ رہا ہے بار بار۔ تو یہ ہن ضمیر ہے، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں شی، تو اسی طرح خواتین کے لیے عربی میں الگ ضمیر استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے ہیا اور ہما اور ہن کا مطلب وہ سب عورتیں، اور ہیا کا مطلب وہ ایک عورت، ہما کا مطلب وہ دو عورتیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ أَن يَنكِحْنَ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا جبکہ وہ دونوں راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، قاعدہ کے موافق۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں بھلائی کے ساتھ۔ ذالک یوعظ بہ، ذالک اسی چیز کی، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، ذالک یوعظ بہ اسی چیز کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم اس شخص کو تم میں سے جو یؤمن ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہی چیز، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ ستھری ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ ہے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے،
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. گزشتہ کل والے سبق میں اور اس سے بھی پہلے کئی اسباق میں یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ طلاق سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے. یہاں سے جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں طلاق کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے، طلاق کے بعد پیش آنے والے جو مسائل ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ ایک چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام نے انسانوں کی تمام ضرورتوں کا حل پیش کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پر اسلام کو ماننے والا پریشان ہو. انسانی زندگی میں جو اہم مسائل پیش آتے ہیں ان میں سے نکاح اور طلاق بھی اہم مسائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانی نسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا فرمائے، عورتیں بھی پیدا فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے مرد و خواتین کی خواہشات کی تکمیل کا راستہ بھی بتلایا. اور پھر نکاح کے ذریعے جب دو مرد و عورت آپس میں رشتہ قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن سلوک کا سبق دیا اور گھر کے معاملات کو درست رکھنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ باہمی اتفاق اور اتحاد سے اپنے اس تعلق کو موت تک باقی رکھنا ہے. تاہم اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے جدائیگی کی نوبت آ جائے تو شرعاً اللہ تعالیٰ نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے. تاہم شریعت کی نظر میں طلاق تک معاملات کا پہنچانا انتہائی ناپسندیدہ ہے اور بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. ان کے والدین فوت ہو چکے تھے. ان کی ایک ہمشیرہ تھی. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کا نکاح حضرت ابو البداح رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. نکاح کے بعد کچھ عرصہ اس جوڑے کی زندگی اچھی گزری، لیکن اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی نکاح کے بعد ان کی زندگی کچھ عرصے تک تو اچھی گزری، لیکن اولاد کے ہونے سے پہلے ایک دن حضرت ابو البداح رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اور یہ طلاق جو دی یہ بھی طلاق رجعی دی، ایک طلاق رجعی. طلاق رجعی دینے کے بعد صلح نہ ہو سکی، یہاں تک کہ عدت کا مہینہ ان کے 3 حیض گزر گئے. اب جب عدت کا عرصہ گزرا تو
دیگر لوگوں نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کو نکاح کے پیغام بھیجنا شروع کیے، اور جو پہلے شوہر تھے حضرت ابو البداح رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی انہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور ساتھ اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو بیوی تھی وہ بھی دلی طور پر راضی تھی کہ میرا پہلے شوہر سے نکاح ہو جائے۔ دیکھیں، یہ ایک طلاق ہوئی تھی اور ایک طلاق رجعی۔ ایک طلاق رجعی کی عدت 3 حیض کے اندر صلح ہو سکتی تھی، رجوع ہو سکتا تھا، لیکن صلح نہ ہو سکی۔ تو اب چونکہ عدت گزر گئی تو اب یہ عورت کسی اور آدمی سے بھی نکاح کر سکتی تھی شرعاً، اور پہلے شوہر سے بھی کر سکتی تھی، کیونکہ ایک طلاق ہوئی تھی۔ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد رجوع یا نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد نکاح کرنا پہلے شوہر سے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہوا کہ ایک طلاق ہوئی، عدت گزر گئی، اب میاں بیوی راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے، لیکن یہ جو خاتون تھی، بیوی تھی، اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ اب ان کے ایک بھائی تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ میں پہلے شوہر سے نکاح نہیں کرنے دوں گا، میں پہلے شوہر سے نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے طلاق کیوں دی؟ چلو اس نے طلاق دے دی تھی تو اس کو عدت کے دوران نکاح کر لینا، عدت کے دوران رجوع کر لینا چاہیے تھا، اس نے عدت کے دوران پوچھا ہی نہیں۔ تو اب میں پہلے شوہر سے نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ اب رشتہ داروں کو پتہ چلا، برادری کو، محلے والوں کو، تو انہوں نے بھی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ معاملہ کیوں بگاڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر دیں۔ تو لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کسی قیمت پر وہاں نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ ان ينکحن، وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ یعنی یہاں حکم دے دیا کہ جب میاں بیوی آپس میں طلاق کے بعد نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں اور شرعی طور پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہوتی تو پھر منع ہوتا، تو شرعاً جب رکاوٹ نہیں ہے تو اب رشتہ داروں کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، خاندان والوں کو، برادری والوں کو، رشتہ داروں کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، وہ بھی کیسے افراد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہی سامنے آتا اپنی ساری چیزیں بھول کر اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے۔ تو جب یہ نازل ہوئی آیت، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر، اب میں اس رشتے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ فوراً انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا پہلے شوہر سے نکاح کر دیا اور وہ راضی خوشی موت تک زندہ رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہوئی۔ بہرحال اس واقعے میں اور اس حکم میں ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہوں تو اس کے بعد میاں بیوی
راضی ہوں، خود راضی ہوں کہ ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بھائیوں کو، اس کے والدین کو اور چاچا تایا وغیرہ رشتہ داروں کو، کزنوں کو، بہنوں کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ جب شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے ہمارے یہ معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے پاس روزانہ جو لوگ آتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ خاندان اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں کوئی اختلاف نہیں، وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کا باپ نہیں چاہتا یہ اکٹھے رہیں، کسی کی ماں نہیں چاہتی، کسی کی بہن نہیں چاہتی، کسی کا بھائی نہیں چاہتا۔ تو بھائی جب میاں بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں اس میں مسئلے ڈالنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کے معاملے میں دوسروں کو رکھنے نہیں ڈالنے چاہیے، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں انہیں سمجھانا چاہیے۔ جب طلاق کے بعد میاں بیوی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو اب ایک تو رجوع کی صورت میں نے بیان کی تھی کل کہ عدت کے دوران جب اس نے ایک طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاق رجعی دی ہیں تو عدت کے دوران 3 مینسز کے دوران زبانی طور پر شوہر کہہ دے میں نے رجوع کیا، یا عملی طور پر صحبت کر لے، بیوی سے بوس و کنار کر لے، تو ان صورتوں میں رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن عدت میں رجوع نہ ہو سکا تو اب عدت کے بعد جبکہ 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں تو عدت کے بعد بھی یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح کا طریقہ وہی ہے جو ہر نکاح میں ہوتا ہے کہ ایجاب اور قبول ہوگا، اور ایجاب اور قبول کے ساتھ حق مہر بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، گواہوں کی موجودگی میں یہ ساری کارروائی ہوگی۔ دیکھیں، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کرنا، شوہر کہے میں نے فلاں بنت فلاں سے نکاح کیا، بیوی کہے میں نے قبول کیا، یا بیوی کہے گواہوں کی موجودگی میں نے فلاں بن فلاں سے نکاح کیا اتنے مہر کے بدلے، اور شوہر کہے میں نے قبول کیا، یا کوئی تیسرا آدمی جیسے ہمارے ہاں مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ کہے میں نے فلاں بنت فلاں کا فلاں بن فلاں سے نکاح کیا گواہوں کی موجودگی میں سے، اس کا نام نکاح ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نکاح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، گواہ مسلمان ہوں، 2 مسلمان گواہ، 2 مسلمان مرد گواہ ہوں، یا 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتوں کے سامنے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو کہنا یا کسی تیسرے کا ان سے اقرار کروانا کہ میں نے ان فلاں کا فلاں سے نکاح کر دیا، صرف اس کا نام نکاح ہے۔ اس کے علاوہ نہ نکاح نامے کا نام نکاح ہے، نہ بری کا نام نکاح ہے، نہ برات کا نام، نہ شادی حال کا کسی چیز کا نام نکاح نہیں ہے، صرف ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں نکاح کے نام پر جو ہنگامہ ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں، ویسے ہی اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تاہم جب تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کیا جا رہا ہو تو اس موقع پر اس سب کی ضرورت نہیں، بس سمپل ایجاب اور قبول ہو تو ان کا نکاح جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالکم ازکا لکم، یہ چیز قلبی لحاظ سے بھی تمہارے لیے بڑی پاکیزہ ہے، وَأَطْهَرُ، اور بدنی لحاظ سے بھی بڑی پاکیزہ ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ دیکھیں جو مسئلہ ابھی گزرا کہ عورت اور شوہر اگر راضی ہیں تو پھر ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ والدین، بعض اوقات خاندان، بعض اوقات بہن بھائی عورتوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ عورت نہیں چاہ رہی کہ وہ فلاں شخص سے نکاح کرے، چاہے پہلا نکاح ہے
چاہے دوسرا نکاح ہے، لیکن گھر والے چاہ رہے ہیں کہ اس مرد سے نکاح ہو جانا چاہیے۔ تو دیکھیں، جب عورت صاف طور پر انکار کر رہی ہو، ہمیں ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے چاہ رہے ہیں اس کا نکاح فلاں جگہ پہ مناسب ہے، جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچی اپنے والدین کو نہیں بتا سکتی، اپنی بہن بھائیوں کو نہیں بتا سکتی، تو ہمیں جو اس کے جذبات ہیں، اس کی مرضی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے جب تک کوئی شخص راضی نہیں ہوگا تو اس وقت تک تم نکاح نہیں کروا سکتے۔ اور خاص طور پر اگر کسی عورت کا پہلے کسی سے نکاح ہوا تو اب اگر ان کے آپس میں رجوع کرنے یا دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ شرعی رکاوٹ نہ ہو تو پھر دوبارہ رشتہ کروا دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہے، لیکن اور ان کی خواہشات کا ہم احترام نہیں کرتے، اس کی دلی مرضی کا احترام نہیں کرتے، تو پھر وہ جو آپ مسئلہ سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اس سے بھی بڑا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو سمجھدار بنایا ہے تو وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، تو اسی طرح عورت بھی سمجھدار ہے اور وہ بھی نکاح کے مسئلے میں اپنی مرضی کر سکتی ہے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کو مجبور کرنا درست نہیں ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اور میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اولاد عطا فرماتی ہے۔ اولاد انسان کی، بالخصوص ماں باپ کی، دادا دادی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ان کی پریشانیاں اولاد کو دیکھ کر دور ہو جاتی ہیں، جو غم زدہ چہرہ ہوتا ہے اس پر خوشی آ جاتی ہے اولاد کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو شادی شدہ ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جن کی شادی نہیں ان کی شادیاں کروائیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ اولاد کا جو اہم مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ بچے کو دودھ پلانا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال، کاملینی پورے، لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو چاہے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ پوری کرے بچے کی دودھ پلانے کی مدت۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور بچے کے باپ پر، رزقهن دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا، وَكِسْوَتُهُنَّ اور لباس ہے، بالمعروف عرف کے مطابق، قاعدہ کے موافق۔ لا تکلف نہ تکلیف دی جائے، نفس کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر اپنی ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدی. لا تضار نہ ستایا جائے، والدۃ ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ ہی باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور وارث کے ذمے مثل ذالک اسی طرح کا حق ہے. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن پھر اگر ارادا وہ دونوں چاہیں، ارادہ کریں، فصالا دودھ چھڑانا، عن تراض آپس کے مشورے سے، منہما ان دونوں کے آپس کے مشورے سے، فلا جناح تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. پھر اگر وہ دونوں والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم جب کہ تم دے دو، ما آتیتم وہ چیز جو تم نے دینی ہے، بالمعروف اچھے انداز سے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے. واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ کہ یقیناً اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر اسے دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. آج کا یہ جو ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی کہ جس وقت عورت نکاح میں ہے اور اس نکاح کے نتیجے میں اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کو دودھ پلانا عورت کی شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے. بغیر کسی اشد مجبوری کے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کرنا ماں کے لیے جائز نہیں ہے. اگر ماں بچے کو دودھ پلانے سے بلا وجہ انکار کرے گی تو وہ عند اللہ مجرم ہوگی اور گناہگار ہوگی. فطرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوراک ماں کے پستانوں میں رکھی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اور اپنے بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی شوہر سے نہیں لے سکتی، کیونکہ نکاح باقی ہے. جب نکاح ہے تو شوہر نے عورت کو رہائش بھی دی ہوئی ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہے، لباس کے اخراجات بھی دے رہا ہے، بیماری اور تندرستی کے خرچے بھی دے رہا ہے. تو اب یہ عورت بچے کو صرف دودھ پلانے کا خرچہ نہیں مانگ سکتی. بچے کو دودھ کتنے عرصے تک پلانا ہے؟ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. پورے 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں، لیکن 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ فرض نہیں ہے، یہ لازمی حکم نہیں ہے.
بلکہ اگر ماں باپ باہمی رضامندی سے اس سے پہلے بھی دودھ چھڑوانا چاہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھ لیا قرآن پاک کی آیت میں، بعض اوقات بچے صحت مند ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ سال کا ہوا، سوا سال کا، 1.5 سال کا ہوا تو وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دودھ پلانے کے لیے 2 سال مکمل کرنے ضروری نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلانا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلا سکتی ہے۔ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، اگر اس وقت اگر آپ دودھ نہیں پلائیں گے تو یہ بھی گناہ ہے، اور ضرورت سے زائد دودھ پلائیں گے تو یہ بھی گناہ ہے، بچے کا نقصان ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ مدت متعین کر دی 2 سال۔ 2 سال کے بعد آپ کو بچے سے جتنا مرضی پیار ہے، جتنی مرضی محبت ہے، آپ کے لیے دودھ پلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کی ضرورت ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، دوسری خوراک اس کو مہیا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قانون بنا دیا تو اب ہم پر یہ ضروری ہے کہ 2 سال سے زائد بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ظاہر ہے یہ جو باپ ہے اس کے ذمے جو دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر تو وہ ماں ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو کھانا پینا لباس ساری چیزیں دے گا، اور اگر ماں نہیں ہے کوئی اور عورت ہے تو تب بھی اس کے ذمے ہے وہ کھانا کھلائے، جیسا کہ ابھی آ رہا ہے اس کے اخراجات برداشت کرے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اگر خاوند امیر ہے تو خاوند عورت کا جو خرچہ ہے وہ امیرانہ ہوگا، یعنی اس کا لباس وہ ہوگا جو امیر عورتیں پہنتی ہیں، کیونکہ خاوند امیر ہے۔ اور اسی طرح اگر خاوند درمیانے قسم کا ہے تو مالی اعتبار سے درمیانے درجے کا ہے تو اس کے ذمے خرچہ بھی درمیانے درجے کا ہوگا، لباس بھی درمیانے انداز کا ہوگا، رہائش بھی درمیانے درجے کی ہوگی۔ اور اگر خاوند غریب ہے تو خاوند پر غربت کے اعتبار سے خرچہ ہوگا، جو غریب لوگ کھاتے پیتے ہیں پہنتے ہیں، اسی طرح عورت کو بھی اسی لحاظ سے کھانا پینا لباس مہیا کرے گا، رہائش بھی اسی طرح کی ہوگی جیسا شوہر کا درجہ ہے۔ ظاہر ہے جو غریب آدمی ہے وہ امیر آدمی جیسے اخراجات تو نہیں دے سکتا، تو جس درجہ کا آدمی ہے اسی درجے کے اخراجات اس کے ذمے ہیں۔ فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے۔ مثال کے طور پہ عورت بیمار ہے، اس کا دودھ ہی نہیں ہے، یا دودھ تو ہے لیکن وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اب اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم ہر حالت میں بچے کو دودھ پلاؤ۔ اور جو باپ ہے اس کو بھی بچے کی وجہ سے تنگ نہیں کیا جا سکتا، کہ جو باپ ہے وہ غریب ہے، عورت صحت مند بھی ہے، لیکن وہ اب کہہ رہی ہے میں نے دودھ نہیں پلانا، اس کو دودھ بھی ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے میں نے دودھ نہیں پلانا، تو شریعت کہتی ہے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو بھی تنگ نہ کیا جائے، باپ کے لیے جائز نہیں کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تنگ کرے، اور اسی طرح ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچے کی وجہ سے باپ کو تنگ کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح خرچہ لازم ہے۔ یہ اوپر جیسے گزرا نا کہ جو ماں ہے جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو سنبھال رہی ہے، تو باپ اس کا خرچہ دے گا،
تو اب اگر شوہر فوت ہو جائے، بچے کا باپ فوت ہو گیا اور ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو یہ جو اس بچے کے ورثاء ہیں ان پر لازم ہے کہ اس بچے کے اخراجات، اس کی ماں کے اخراجات جو ہے نا ان کی ذمہ داری اٹھائیں، یہ ان پر لازم ہے۔ شریعت اس کو دوسرے الفاظ میں بھی تعبیر کرتی ہے ولی، اس بچے کا جو بھی ولی ہوگا، جو بھی ولی ہوگا اس کے ذمہ لازم ہوگا اس بچے کے اخراجات پورے کرنا۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی میاں بیوی دونوں اس بات پر راضی ہیں اور دونوں کا مشورہ بھی ہے کہ اب اس بچے کا دودھ چھڑوا دینا چاہیے، تو اب اس دودھ چھڑانے کی وجہ سے ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں کی رضا اور دونوں کا مشورہ اس لیے ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر صرف عورت نے اپنی مرضی سے دودھ چھڑوا دیا، خامند راضی نہیں تھا اور بچہ بیمار ہو گیا، تو اب خامند اس کو کوسے گا کہ تو نے بچہ بیمار کر دیا۔ اسی طرح اگر خامند نے زبردستی دودھ چھڑوا دیا، ماں راضی نہیں تھی اور پھر بچہ بیمار ہو گیا، تو عورت کو گلہ ہوگا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے جب دونوں اس بات پر راضی ہوں تو پھر بچے کو 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو۔ ٹھیک ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو صحت مند خواتین ہوتی تھیں وہ دوسروں کے بچوں کو اجرت لے کر دودھ پلاتی تھی، تو آج کے دور میں بھی اگر صحت مند عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوایا جائے تو شرعاً یہ جائز ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا تھا، تو یہ جو دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے جو حقیقی ماں نہیں ہوتی، صرف دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں رضاعی ماں، رضاعی ماں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں تھی۔ بہرحال کسی دوسری عورت کے ذریعے اپنے بچے کو دودھ پلوانا جائز ہے، شرعاً اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو مسائل سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔